بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی لاشیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کی اجسام دریائے مردار میں پائے گئے تھے۔ اس دریا کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں نمک کی مقدار اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی بھاری آدمی اس پر لیٹ جائے تو وہ ڈوبے گا نہیں، اور فرعون بھی اس دریا میں سے ہی پایا گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا روضہ مبارک۔ حضرت لوط علیہ السلام کا روضہ مبارک اردن میں ہے۔ مستورہ بالا آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کے یہ مقولے مذکور ہیں: وَاللَّائِ بَنَاتِي ہُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ وَاللَّائِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کی مزاحمت اور مہمانوں سے متعلق مطالبے سے تنگ آ کر یہ فرمایا کہ تم ان مہمانوں سے تعرض نہ کرو۔ اگر نفس کی فطری خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک باعصیت باعزت انسان، اور پھر وہ بھی نبی معصوم، کس طرح یہ گوارا کر سکتا ہے کہ وہ اپنی باعصمت لڑکیوں کو ایسے بے حیا اور خبیث انسانوں کے سامنے پیش کرے؟ اس سوال کے حل میں علماء محققین نے مختلف جواب دیے ہیں۔ نمبر 1، حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں، اور ہر ایک نبی اپنی قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ قوم مسلمان ہو کر اس کی اطاعت گزار ثابت ہو یا انکار کر کے متردد منحرف، دونوں صورتوں میں وہ اس کی امت میں داخل ہے، اگرچہ پہلی امت امت اجابت ہے اور دوسری امت امت دعوت، اور اس لیے تمام امت اس کی اولاد ہوئی، اور نبی اور رسول اس کا روحانی باپ۔ لہذا حضرت لوط علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ بدبختو، تمہارے گھروں میں یہ سب میری بیٹیاں تمہاری رفیقہ حیات ہیں اور تمہارے لیے حلال، پھر تم ان کو چھوڑ کر اس ملعون اور خبیث کام پر اصرار کرتے ہو۔ ایسا نہ کرو، العیاذ باللہ۔ یہ مقصد نہ تھا کہ وہ اپنی صلبی لڑکیاں ان کو پیش فرما رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں، اور ہر ایک نبی اپنی قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ قوم مسلمان ہو کر اس کی اطاعت گزار ثابت ہو یا انکار کر کے متمرد منحرف، دونوں صورتوں میں اس کی امت میں داخل ہوں، اگرچہ پہلی امت امت اجابت ہے اور دوسری امت امت دعوت، اور اس لیے تمام امت اس کی اولاد ہوتی ہیں، اور نبی اور رسول اس کا روحانی باپ۔ لہذا حضرت لوط علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ بدبختو، تمہارے گھروں میں یہ سب میری بیٹیاں تمہاری رفیقہ حیات ہیں اور تمہارے لیے حلال، پھر تم ان کو چھوڑ کر اس ملعون اور خبیث کام پر اصرار کرتے ہو۔ ایسا نہ کرو۔ یہ مقصد نہ تھا کہ وہ اپنی سبلی لڑکیاں ان کو پیش فرما رہے تھے۔ تورات اور دیگر روایات سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی بشارت دے کر قوم لوط کو ہلاک کرنے آئے تھے، 3 تھے۔ اس لیے یہ ناممکن تھا کہ 3 افراد کے لیے پوری بستی خواہش مند ہو جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ اس قوم میں 2 سردار تھے، اور انہوں نے ہی لوط علیہ السلام کے مہمانوں کا مطالبہ کیا تھا۔ باقی قوم اپنی اس عام بدکاری کی وجہ سے ان کی حمایت میں جمع ہو گئی تھی، اور چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں کنواری موجود تھیں، اس لیے انہوں نے ان دونوں سرداروں کو سمجھایا کہ تم اپنے اس خبیث و شنیع مطالبہ سے باز آ جاؤ، اور میں اس کے لیے تیار ہوں کہ اپنی دونوں لڑکیوں کا نکاح تم سے کر دوں۔ مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے، لوط، تجھے معلوم ہے کہ ہم عورتوں کی جانب رغبت نہیں رکھتے۔
حضرت لوط علیہ السلام نے بے شک اپنی بیٹیوں ہی کے متعلق یہ جملہ فرمایا تھا، مگر اس کی حیثیت اس بزرگ کے مقولہ کی طرح ہے جو کہ ناحق پڑتا ہوا دیکھ کر ظالم مارنے والے سے کہے کہ اس کو نہ مار، اس کے عوض مجھ کو مار لے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ وہ کبھی ایسی جرأت نہیں کر سکے کیونکہ وہ اس کا چھوٹا ہے یا ماتحت۔ پس جس طرح اس شخص کا مقصد مارنے والے کو عار اور شرم دلانا ہوتا ہے، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو شرم اور عار دلانے اور اس قبیح فعل پر ذلیل اور نادم کرنے کے لیے یہ جملہ فرمایا، اور ان کو یہ یقین تھا کہ نہ یہ بدبخت اس طرف راغب ہوں گے اور نہ وہ عملاً ایسا کریں گے۔ امام راضی الصفاحی اور ابو سعود ایسی توجہ کو پسند فرماتے ہیں، اور عبد الوہاب نجار مصری کی بھی یہی رائے ہے، مگر میرے نزدیک پہلی توجہ زیادہ صحیح اور قابل قبول ہے، اور علامہ عبد الوہاب کا اس کے متعلق یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ قول اس لیے کمزور ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام ان کافر عورتوں کے باپ تسلیم کیے جائیں، اس لیے کہ ہم شروع جواب ہی میں ہی تصریح کر چکے ہیں کہ نبی معصوم اپنی اس تمام امت کا روحانی باپ ہوتا ہے جس کی جانب اس کو مبعوث کیا گیا ہے۔ یہ جدا بات ہے کہ امت اجابت اس کی عطا کردہ سعادت و فلاح سے مستفید ہوتی ہے اور امت دعوت اس سے محروم رہتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قوم ان کے مہمانوں کے ساتھ بد اخلاقی پر تلی ہوئی ہے اور کسی طرح ان پر عار دلانے کا اثر ہوتا ہے، نہ حیا و مروت اور اخلاق و انسانیت کے نام پر اپیل کا، تب پریشان خاطر ہو کر فرمایا لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش میرے لیے تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی یا پناہ ملتی کسی زبردست قوت پناہ کے ساتھ۔ اس رکن شدید سے کیا مراد ہے؟ کیا حضرت لوط علیہ السلام العیاذ باللہ خدا کی قدرت پر بھروسہ نہیں رکھتے تھے جو کسی رکن شدید کی پناہ کے طالب تھے؟ اس مشکل کا حل بخاری کی روایت نے بخوبی کر دیا ہے۔ اس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کی بخشش کرے کہ وہ اس درجہ پریشان کیے گئے کہ رکن شدید کی پناہ کے طالب ہوئے، اور ان کے لیے رکن شدید ان کا پروردگار اور ان کا خالق ہے، جو صحیح بخاری میں خود ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اس قول کو سن کر فرشتوں نے کہا، قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، مجبور انسان نہیں ہیں، یہ تجھ کو ہرگز گزن نہیں پہنچا سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام خدا کو بھول کر کسی اور قوت کی پناہ کے طالب نہ تھے، بلکہ وہ اس درجہ قابل رحم حالت میں تھے کہ اس وقت ان کی یہ تمنا ہوئی، کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی قوت عطا کرتا کہ میں ایسی قوت ان سب بدبختوں کو ان کی خباثت کا مزہ چکھا سکتا۔ اور رکن شدید یعنی ان کے پروردگار نے آخر ان کی مدد کی اور ان پر فرشتوں نے اپنا راز ظاہر کر دیا اور ان کو تسلی اور اطمینان بخشا کہ آپ پریشان نہ ہوں، تھوڑا ہی وقت گزرتا ہے کہ یہ اپنی بدکاری کے عبرتناک انجام کو پہنچ جائیں گے۔ بعض مفسرین نے بکم قوت
قوت میں کم کا مخاطب فرشتوں کو سمجھا ہے، اور مراد یہ لیتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کاش تم اس کثرت سے ہوتے کہ ان کے مقابلے میں مجھ کو تم سے قوت پہنچتی، یا خدا کوئی ایسی صورت پیدا کر دیتا کہ میں ان کو صدا دے سکتا۔ اس لیے تورات میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام مع اپنے خاندان کے صدوم سے ہجرت کر کے زوغر یا صغر کی بستی میں چلے گئے جو صدوم سے قریب ہی آباد تھی۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب انہوں نے صدوم کی جانب دیکھا تو وہاں ہلاکت و بربادی کے نشانات کے سوائے اور کچھ نہ تھا۔ حضرت لوط علیہ